جب آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے تو اللہ نے بی بی حوا کے بطن سے حضرت آدم کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام حابیل رکھا گیا اور دوسرے کا نام قابیل رکھا گیا۔ حابیل ایک نیک سیرت اور خوبرو جوان تھا، جبکہ قابیل وسوسے شیطانی میں پھنسا ہوا جوان۔ اللہ نے آدم علیہ السلام پر وحی کی اور کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو کہہ دو کہ اپنی محبوب ترین چیز بارگاہ الہی میں قربان کر دیں، پھر جس کو آگ کھا جائے گی وہ بارگاہ الہی میں بزرگ و برتر ہوگا اور آدم کا خلیفہ ہوگا۔ حضرت حابیل علیہ السلام چونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے تو انہوں نے اپنے ریوڑ کی سب سے خوبرو گوسفند ایک پہاڑی پہ رکھی، اور دوسری طرف قابیل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا تو گھاس لا کر دوسری پہاڑی پر رکھی۔ آگ آسمان سے اتری اور اس نے گوسفند کو پسند کیا۔ ادھر قابیل یہ سمجھنے لگا کہ آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا ہے، تو اس کے بعد اس نے آگ کی پرستش شروع کی کہ اگلی مرتبہ جب آگ آئے گی تو میری چیز کو پسند فرمائے گی۔ یہاں اعلان ہوا کہ حابیل تم وصی آدم ہو۔ جب قابیل کو یہ پتا چلا تو شیطان نے اس کے دل میں حسد اور کینے کا بیج بو دیا، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ جب تک حابیل میرے باپ آدم کی آنکھوں کے سامنے رہے گا تب تک میرے باپ کی توجہ میری طرف نہ آئے گی۔ ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام مکے کی حج کو گئے تو قابیل نے موقع پاتے ہی ایک پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر میں دے مارا، جس کی وجہ سے حابیل شہید ہو گئے۔ سامعین گرامی قدر، یہ وہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے حابیل کا کیا۔ اس قتل کو کر لینے کے بعد قابیل یہ سوچنے لگا کہ جب میرا باپ آئے گا اور میرے بھائی حابیل کی میت دیکھے گا تو مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا ہے۔ اتنے میں اللہ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑنے لگے۔ جب ایک مارا گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے قبر کھودی اور اس کو اس میں دفنا دیا۔ قابیل چونکہ نسل آدم تھا، یہ سمجھ گیا کہ پروردگار نے یہ مجھے سمجھانے کی خاطر بھیجے ہیں، تو قابیل نے قبر کھودی اور حابیل کو اس میں دفنا دیا۔ اب قابیل یہ سمجھنے لگا کہ چونکہ حابیل قتل ہو گیا ہے تو وصی آدم میں قرار پاؤں گا، مگر ایک مرضی بندے کی تھی اور دوسری خدا کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام واپس لوٹے تو قابیل سے پوچھنے لگے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اپنے باپ کے خوف سے قابیل بھاگ کھڑا ہوا، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے شیس رکھا۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے اللہ ہمیں انبیاء کے قصوں سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔